نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے۔
جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج میں جس موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی بھلے گنہگار ہو، نماز کا بہت زیادہ پابند نہ ہو، لیکن وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہے۔ نبی اکرم سے پیار ہم سب کرتے ہیں، کتنے بھی گنہگار ہوں، لیکن اگر مسلمان ہیں تو ہر مسلمان کہیں نہ کہیں نبی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کا مطلب اور محبت کا معنی جانتا نہیں ہے، لیکن ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت یہ انسان کی فطرت ہے، محبت ہر شخص کرتا ہے۔ بھائی ماں سے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، باپ سے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں، ان محبتوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے سے نہیں ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری دنیا سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے کی۔ تو محبت آپ سب سے کریے، لیکن سب سے پہلے آپ اگر کسی کی محبت کو رکھیں تو وہ محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک الگ انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اگر تم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تم اپنے بیٹے پوتوں ناتیوں سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو،
بھائیوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ وہ ازواجکم، اور تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اور تم اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، واموال اقترفتموها، اور تم اس مال سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہو جو تم نے بہت محنت سے کمایا ہے، بہت زیادہ لگن سے کمایا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ مال جس کا تمہیں ڈر ہے کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور وہ مکان جن میں تم رہتے ہو، ان تمام چیزوں سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر 8 چیزوں کا ذکر ہے، ماں باپ کا، بال بچوں کا، بھائیوں کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، مال کا، کاروبار کا اور گھر کا۔ ہم سارے ہی لوگوں کو ان سے ہم سب کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہم بھائی اپنے باپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، ماں سے بھی کرتے ہیں، بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی، رشتہ داروں سے بھی کرتے ہیں۔ ہمیں مال سے بھی بڑی محبت ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے بھی بڑا پیار ہے، ہمیں اپنے گھروں سے بھی بہت محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں محبت کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں، تم خوب اپنے گھر سے محبت کرو، اپنے مال سے محبت کرو، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، مگر ہاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، یہ جو 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ان سے محبت نہ کرو، خوب محبت کرو، لیکن ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، تو تم انتظار کرو اللہ کے غضب کا، تو تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے بربادی نازل ہوگی۔ معلوم یہ چلا اگر آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان تمام چیزوں کی محبت کو غالب کر دیا ہے، اسی لیے اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل فرما رہا ہے۔ آپ محبت کریے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ سب سے اونچی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے آپ جس سے چاہے محبت کرتے رہے۔ آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہوگی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہاں آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ محبت کا معنی تو یہ ہے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ چلا محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت تجارت سے زیادہ محبت کرے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہی محبت کا حقیقی مطلب ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، دنیا کے اندر کسی سے اگر آپ کو محبت ہوتی ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان احسان کے بدلے کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بھئی آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا یا میری مصیبت کے وقت آپ کام آ گئے تو انسان کو آٹومیٹک ایسے شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے بول چال نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے لیکن بول چال بھی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر گفت و شنید نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر جن کے درمیان کبھی بول چال نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ایک ایسا موقع آیا اس نے اس کے اوپر کوئی
احسان کر دیا تو دوسرے آدمی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ میرے مصیبت کے وقت کام آیا، اس نے میرے اوپر احسان کر دیا۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ محبت کی دوسری وجہ، کسی آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہے یا اس کے اندر کوئی بہت اچھی خوبی ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بڑی محبت، بڑا پیار ہو جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں اور جو آپ سے بات بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، تو آپ کو آٹومیٹک اس سے محبت، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے، بھئی قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، اچھے اچھے حافظوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن بھئی مکے کے امام ہے، خانہ کعبہ کے امام ہے، ان کا فلاں فلاں نام ہے، وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور اس وجہ سے مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو کسی آدمی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کوالٹی کی وجہ سے آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت کی تیسری وجہ، کوئی بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو یہ محبت کی تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ، ہم کسی سے اس لیے محبت کریں تاکہ ہم جس سے محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ محبت کس لیے؟ محبت اس لیے کہ وہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، اور جب وہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ تو محبت ان چار چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز احسان کی وجہ سے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے نبی کی اس امت پر کتنے بڑے بڑے احسان ہیں۔ اور احسان تو چھوڑیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات اس امت پر ایک احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے مسلمانوں، آئے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور کیا احسان کیا؟ ہم نے تم میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے، ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، من انفسکم، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احسان بتا رہا ہے، ہم نے احسان تمہارے اوپر کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کے احسان ہے، اور اللہ کے نبی خود پوری امت پر ایک احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، مگر کبھی ان پر احسان نہیں جتایا کہ بندو ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے لیکن کبھی پیروں پر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں، لیکن اللہ نے کبھی یہ احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ میں کھلا رہا ہے، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا آئے لوگوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے۔ ہمارے نبی پورے کے پورے اس امت پر احسان ہے۔ آپ کو امت کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل کا کام نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن میں نے مسواک کو فرض قرار اس لیے نہیں دیا کہ ہر
شخص پر آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اسی لیے سنت ہے، کوئی کرنا چاہے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وضو سے پہلے نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی احسان ہے میرے نبی کے سنت پر میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اللہ کے نبی فرماتے، لوگوں امام سے فرمایا آپ نے جب نماز پڑھاؤ تو اتنی لمبی نہ پڑھاؤ کہ لوگ تمہارے پیچھے پریشان ہو جائیں، کیونکہ تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی کتنے احسان ہیں کہ آپ نے ہر معاملے میں آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، آپ اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اور اگر آپ لیٹ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اشاروں کے اندر پڑھیے۔ اتنے احسان ہے میرے نبی کے، میرے نبی سراپا احسان ہے سمت پر۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ اب ہمیں اور آپ کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو نبی سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ محبت کی دوسری وجہ، انسان کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا چرتر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کیریکٹر، میرے نبی کا چرتر، میرے نبی کا سرٹیفکیٹ کیسا ہے، میرے نبی کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ قرآن کی اس آیت پر نگاہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آئے میرے نبی ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے۔ جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ نے بی اے کر لیا ہے یا پی ایچ ڈی وغیرہ آپ نے کر لی ہے، تو آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکا ہماری یونیورسٹی سے پڑھا ہے اس کا کیریکٹر کیسا تھا۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ان کا بھئی اخلاق کیسا تھا مدرسے کے اندر، یہ رہتے کیسے تھے، ان کی بول چال کیسی تھی۔ تو جس شخص کے نمبر اس کے اندر اچھے آ جائیں بھئی اس کا کیا کہنا، جس کو ڈگری بھئی اچھی مل جائے کہ بھئی لڑکا بہت اچھا تھا، اس کے لیے تو پھر چاندنی ہی چاندنی ہے۔ میرے نبی کو بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اخلاق کا، اور وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اور کہاں دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت کی شکل میں۔ کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی کے اخلاق تو بڑے اچھے ہیں۔ اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ارے پورا قرآن تو نبی کا اخلاق ہے، جو قرآن کے اندر ہے وہ پورا پیارے نبی کا اخلاق ہے۔ تو یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ کہنے والوں نے کہا ہے میرے نبی کا حال تو یہ تھا، آپ نہ کبھی کوئی غلط بات کہتے نہ گالی دیتے، اور اگر کوئی آپ کو گالی دیتا، کوئی غلط بات کہتا تو پیارے نبی اس کا جواب بھی گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی ایک گالی دے، ہم اور آپ کو اس کے پورے خاندان کا بخان کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا، اگر کوئی گالی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دینے والے تھے۔ یہ پیارے نبی کا اخلاق تھا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی تو یہ تھی کہ جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ سے بڑا اخلاق والا پورے مکے کے اندر، پورے عرب کے اندر کوئی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا قبیلہ نصب کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے ہمارا قبیلہ نصب کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے ہمارا قبیلہ، ایک طریقے کی لڑائی ہو رہی ہے کون نصب کرے گا۔ سارے لوگوں نے کہا ایسا کرو، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے وہی اس کو نصب کرے گا۔ صبح ہوتی ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے، رسول نہیں بنائے گئے، آپ موجود ہیں۔ سارے لوگ گئے، دیکھا رے
یہ تو محمد ابن عبداللہ موجود ہے. سب نے کہا اے محمد آ گئے, عبداللہ کے بیٹے آ گئے, رضینا, ہم ان سے راضی ہیں, اب ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سارے لوگ آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی مکے سے مدینہ ہجرت فرمانے والے ہیں. آپ فرماتے علی میرے بستر پر سو جاؤ, میرے بستر پر سو جاؤ. جب صبح مکے کے لوگ امانت لینے کے لیے آئے, کیونکہ مکے کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, اگر وہ امانتیں لینے آئے تو سب کی امانتوں کو واپس کر دینا. یہ مکے کے لوگ جو نبی اکرم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن امانتیں کہاں رکھ رہے ہیں؟ پیارے نبی کے پاس. یہ آپ کا اخلاق تھا. آپ اتنے بڑے امانت دار تھے, آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ اپنے نفس پر اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے. بھائی یہ انصاری برادری اٹاوا کی بڑی پیسے والی ہوا کرتی تھی آج سے 15-20 سال پہلے. ان کے پاس بہت پیسہ تھا, لیکن یہ برادری امانت دار نہیں تھی. اس برادری نے اپنے کاموں کو بڑے اچھے انداز میں نہیں کیا, امانت داری کے ساتھ نہیں کیا. آج ہمارا اور آپ کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. خیر برادری کو چھوڑیے, ہمارے اور آپ کے سماج کو چھوڑیے, آپ پوری دنیا کے اندر ایک نظر دوڑائیں. آج مسلمان کاروبار کے معاملے میں اچھے نہیں ہیں. ایک مسلمان سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ غیر مسلم سے کاروبار کر لے گا, لیکن مسلمان سے کاروبار کرنے میں وہ 10 بار سوچے گا کہ بھائی اس کی داڑھی پہ مت جانا, اس کی ٹوپی پہ مت جانا, یہ پتہ نہیں کب داؤ دے دے, پتہ نہیں یہ کب چوٹ مار دے, اس کی داڑھی اور ٹوپی پہ نہ جانا. آج ہمارا اور آپ کا حال ہے, آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا یہ حال ہے. تو میرے نبی کے اخلاق بڑے اچھے تھے, آپ کا کردار, آپ کے اندر خوبیاں یہ تھی, آپ بڑے امین تھے, آپ صادق تھے, اور آپ کے دشمن بھی آپ کو آمین و صادق مانتے تھے, آمین و صدیق مانتے تھے. تو 2 چیزیں ہو گئی. محبت کیوں ہوتی ہے؟ کہ بھئی آدمی کے اخلاق بڑے اچھے, ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کی تیسری وجہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. ایک کوئی بڑا خوبصورت ہے, مرد ہی صحیح, بڑا خوبصورت ہے, محبت ہو گئی. میرے نبی کتنے خوبصورت تھے. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال تھا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, میرے نبی کی خوبصورتی کا تو یہ حال تھا کہ آپ اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ آپ سے پہلے کسی بھی ماں نے آپ کے جتنا خوبصورت بچہ کبھی جنا ہی نہیں. لم ترقت عینی. حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں, آپ سارے عیب سے پاک تھے. ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا. بھی کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی انگلی چھوٹی ہے, کسی کا آنکھ تھوڑی ڈیمیج ہے, کسی کا پیر لنگڑا ہے, کسی کا ہاتھ لولا ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا ہر انسان کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے. حسان ابن ثابت کہتے ہیں میرے نبی کا حال تو یہ تھا آپ کے اندر پورے جسم کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں تھا, اور آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال تھا ایسا لگتا تھا آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہ مجھے ایسا بنا, اللہ میری ناک کو ایسا بنا, اللہ میری آنکھوں کو ایسا بنا. آپ کہتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تراشتا جا رہا ہے. آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ میرے نبی وہ ہیں کہ آپ سے بہتر پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں, آپ سے حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں, تو نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ خوبصورت تھے, بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں. میرے نبی امت سے کتنی محبت کرتے تھے.
کتنا پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی رات میں رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل ذرا میرے حبیب کے پاس جائیے, آج جبرائیل میرے نبی کے پاس جائیے اور پوچھیے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی آپ اتنا پریشان کیوں ہیں, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا, قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل میرے نبی سے کہہ دو ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. آئے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ نبی کا حال ہے جو راتوں میں اٹھ کر رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, جس نے پوری امت کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی, اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے حکم پر. برباد نہیں, زندگی لگا دی میرے پیارے بھائیوں. اس نبی نے پتھر کھائے ہمارے لیے, اس نبی نے اپنے جسم پر مار کھائی صرف ہمارے لیے. جب میرے نبی کو اتنی محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی نبی سے محبت ہونی چاہیے. ہم اور آپ اپنے حالات کا محاسبہ کریں, ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہمیں اور آپ کو نبی سے کتنی محبت ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آئے نبی کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں. ہمیں بتائیے آج ہم نبی اکرم کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں, آج ہم نبی اکرم کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں جائیے تو نبی کی محبت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم اور آپ یہ تو بھائی بڑا کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ نبی کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں, ابھی 12 وفات آئے گی, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, سوال یہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, سوال یہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں سے نبی کی محبت کے جنازے نکل رہے ہیں, آج ہماری زندگیوں سے نبی کی محبت ختم ہو رہی ہے. نبی کی محبت کا حال تو یہ ہے. ایک صحابی ہے, صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ عنہ. یہ صحابی جو تھے بڑے خوبصورت تھے, بڑے اسمارٹ تھے, بہت اسمارٹ تھے یہ صحابی, اور یہ جو بال ہے یہ بہت بڑا رکھا کرتے تھے. اور اس صحابی کا جو پجامہ ازار تھا وہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کے درمیان نعم الرجل خریم, خریم جو ہیں یہ بڑے اچھے صحابی ہیں, میرے بڑے اچھے صحابی ہیں. لولا کیسے الفاظ ہیں, لولا طول ازارہ و جمت شعرہ, بس ان کے پجامہ جو ہے ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے اور ان کے بال بڑے لمبے ہیں. اگر یہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لیں اور اپنے ازار کو ٹخنے کے اوپر کر لیں تو خریم بڑے اچھے آدمی ہیں. جب یہ خبر حضرت خریم الاسدی کو پہنچی, انہوں نے سنا نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے. حضرت خریم الاسدی نے کینچی اٹھائی, اپنے ہاتھوں سے اپنا ازار کاٹا, اپنے بال کاٹے. انتظار نہیں کیا بازار جاؤں گا, مارکیٹ جاؤں گا, وہاں نائی سے کٹواؤں گا, درزی سے کپڑا چھوٹا کرواؤں گا. نہیں, نبی کا حکم آیا, اپنے ہاتھوں سے اپنا ازار کاٹا, بال کاٹے. یہ محبت ہے میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں. نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے جو پیارے نبی بتا کر کے گئے ہمیں اور آپ کو وہ کرنا ہے. میرے نبی سے محبت اگر ہمیں اور آپ کو ہے تو نبی کے فرامین کو اپنی زندگی میں لائیے. میرے نبی نے جو کہا ہے وہ کیجئے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیے. میرے پیارے بھائیوں, یہی حقیقی محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے آباد فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو ختم کر دے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اللہ ہمیں دین کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں نہی عن المنکر, امر بالمعروف کا پابند بنا دے اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے. اللہ جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.